یاد رکھیے گا بچی 9 سال کی عمر میں جوان ہوتی ہے، اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ 9 سال کی عمر میں جناب علی عورت کو پردہ دیا جائے. 9 سال کی عمر میں عورت کو پردہ دیا جائے. اور شریعت کا حکم اس حیض کے بارے میں یہی ہے کہ 9 سال سے عورت کو حیض شروع ہو سکتا ہے. اور شریعت کا پردے کے بارے میں حکم بھی یہی ہے کہ 9 سال کی عمر ہو بچی کو پردہ دیا جائے. اب تو اس دور میں تو بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ بچی 5-6 سال کی ہو تب بھی اس کو پردے کا حکم دیا جائے، اس کی عادت بن جائے اس دور میں، کیونکہ یہ دور بڑا نازک ہے، بڑا ہی نازک دور ہے. تو اس دور کے اندر اگر بچی 5 سال کی اس کو پردہ دیا، اب تو 9 سال کیا 15 سال کی ہو جاتی ہے، پردہ نہیں. کیا بچی تو ہے ابھی 18 سال کی ہوگی، بچی تو ہے ابھی 20 سال کی ہوگی، بچی تو ہے ابھی، کہاں سے پردہ؟ اب بچی پڑھتی جناب علی میٹرک سے آگے گئی، اس سے کہا بیٹا پردہ کرو. باپا جی پردہ ظلم ہے، ہمیں بھی جینے کا حق ہے. یہ کہاں سے سیکھا ہے بچی نے سبق یار؟ ہمیں بھی جینے کا حق ہے. اب پردے سے دور، اور کئی مرتبہ ایسے حالات ہم نے دیکھے، کئی مرتبہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے گزرے ہیں. اور کئی تو ایسے کہہ جاتے ہیں کہ ہم سے پردہ نہیں ہوتا، ہم ٹوپی والا برقع نہیں پہن سکتے. بہت منتیں ترلے کر کے اگر کوئی مرد پہنائے ویسے وہ آنکھ مار برقع پہنا جاتا ہے. اس پردے سے الرجی ہوتی ہے اس کو، وہ پردے کو ظلم ہی سمجھتی ہے. وہ کہتے ہیں رب رسول نے تو جناب علی ظلم کیا عورت کے اوپر، اس کو ہر وقت بند کر کے رکھ دیا ہے. حالانکہ عورت کو مرد کی شانہ بشانہ چلنا چاہیے، یہ ذہن دیا گیا ہے. عورت مرد کی شانہ بشانہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، عورت کی برابری مرد کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی کبھی. لیکن یہ انگریز نے کہہ دیا ہے کہ جناب علی عورت مرد کے برابر ہونی چاہیے جی. حالانکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، مرد کو ہم نے حاکم بنایا، عورت محکوم ہے. مرد کے حکم پر عورت چلے گی. اب پردے سے دوری اور اتنی عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے نا، مردوں کے عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے جناب علی. وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، واعظ نے فرما دیا کل یہ صاف پردہ آخر کس سے ہوگا جب مرد ہی زن ہو گئے، جب مرد ہی عورتیں بن گئے ہیں تو پردہ کس سے؟ بات یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک پرات ہے، پرات کے اندر گوشت رکھا جائے اور اس گوشت کے اوپر جناب پرات کے اوپر ایک پردہ بھی ڈالا جائے، ایسے رومال نما اس کے اوپر رکھ کر اس کو جناب علی پرات کو اٹھا کر روڈ پہ جا کر رکھ دیں. بھئی یار میں 1 گھنٹے بعد اٹھا کر لے جاؤں گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا کتے بلے چھوڑ جائیں گے اسے؟ جب یہ کیوں اس کے اوپر تو پردہ بھی آیا پڑا ہے. جب روڈ کے اوپر کچا گوشت رکھا ہے تو کتے بلے اسے نہیں چھوڑ سکتے. یار جس بیٹی کو جناب علی کالج یونیورسٹی میں چھوڑا جاتا ہے وہاں کتے بلے چھوڑتے ہوں گے؟ کہاں گئی عقل ان کی؟ اب تو بھری محفل میں جوتی چرائی جاتی ہے، 200 روپے کی جوتی ہے، 200 روپے کی. محفل میں کبھی بھی گئے نا 200 روپے کی جوتے بھی اٹھا کر لوگ جناب گھٹنے کے نیچے رکھ دے. پوچھے کیوں بھائی کیوں چھپا رہا ہے جوتے کو؟ یار کوئی اٹھا کر لے جائے گا. مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جوتے اٹھا کر مسجد کے اندر رکھ دیتے. کیوں؟ یقین نہیں ہے یار کوئی جوتا اٹھا مر رہے. 200 روپے کا جوتا ہے، تجھے 200 روپے کے جوتے کی فکر پڑی ہے، کیا بیٹی کی قیمت 200 روپے کی برابر بھی نہیں ہے؟ بیٹی کی قیمت 200 روپے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے کہ تو کیا سمجھتا ہے؟ اور وہ بیٹی جس کے بارے میں ہماری شریعت کا مسئلہ ہے کہ مشرق میں مسلمان رہتے ہوں اور مغرب میں سارے کافر رہتے ہوں، اگر مسلمان کی بچی کا دوپٹہ کافروں کے ہاتھ چل گیا ہے
شریعت کا مسئلہ یہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے جتنے بھی مشرق میں رہتے ہیں سارے مسلمان اپنا گھر بار مال زر سب کچھ بیچ کر کافر کو دے دیں، اس سے اپنی بیٹی کا دوپٹہ واپس کریں. یار اتنی عزت مسلمان کی بچی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کعبہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، ارے کعبہ ٹھیک ہے تیری عزت ہے، مگر میرے مومن کی جو عزت ہے نا وہ تم سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے تو بڑے مرتبے والا ہے، بات یہ ہے کہ مسلمان کی بچی کی اتنی عزت، اتنا جناب علی اس کا خیال، اب کھوتوں کے برابر جا پڑا رکھا ہے ان کو. یہ تعزیرات پاکستان کے قانون ہے. تعزیرات پاکستان میں یہ قانون ایک لکھا ہوا ہے، اگر کوئی کھوتی کے ساتھ زنا کرے گا 10 سال قید ہے اسے. اگر کوئی عورت کے ساتھ زبردستی زنا کرے گا اس کو بھی 10 سال قید ہے. میں سوال کرتا ہوں کھوتی اور عورت میں برابر جناب علی فرق کیا ہے؟ یہی حق لیتے 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 کھوتی کے برابر جا پہنچے ہیں. کیا عزت دی ہے مسلمان کی بچی کو یار، جس کا پردہ 9 سال کی عمر سے شروع ہو رہا ہے. ہاں اب 20 سال کی عمر کی ہو گئی ہے، اس کو پردے کا پتہ بھی نہیں ہے. پردہ ہے کیا، کیسے کیا جاتا ہے پردہ؟ پھر حالات کیا اپنے، ظاہری بات ہے جب پردہ نہیں ہے، ہر فحاشی عام ہے، اب پتہ بھی نہیں چلتا کوئی کہاں بھاگ رہی کوئی کہاں بھاگ رہی. پھر بھاگتے ہیں جناب علی مدارس کی طرف، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. کیا ہوا ہے؟ دعا زارہ جو کراچی والی ہے وہ کیسے مسئلہ بنا ہے اس کا؟ یہی تو پرابلم تھی کہ پردے کے اندر نہیں بیٹھی 9 سال کی عمر میں. ہاں 9 سال کی عمر میں پردے میں نہ بیٹھی، کالج میں بغیر پردہ کے گھومتی رہی. حالت پھر کیا بنی ماں باپ کی؟ رلتے رہے کچہریوں میں، بیٹی نہ ملی. ہاں یہ تو اقرار الحسن کی مہربانی سمجھے، اس نے کچھ بھی کیا واپس کرا دیا. ہاں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیا عزت رہ گئی ہے ان کی؟ پھر بھی شریعت کو پشت، پھر بھی شریعت کے نزدیک نہ آنا اور دین کو ظلم سمجھنا. خدا کا خوف ہونا چاہیے، پردے میں رکھیں. میں نے دیکھا ہے دیہاتوں میں، دیکھا ہے جناب علی، ایک آدمی کو میں نے دیکھا بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی. میرے پاس آیا، مونچھ یہاں پر جا رہی تھی، کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ مفتی صاحب میں بڑا زمیندار ہوں، میرے پاس 35 بھینسیں ہیں، 35 بھینسیں. میں نے کہا بھینسیں کو کہاں چراتے ہیں؟ گھر میں باندھی ہوئی ہیں، نوکر رکھا ہوا ہے، بھینسوں کو باہر نہیں نکالنا، یہاں پہ کھڑے رہنا اور گھاس خود کاٹ کر آنے یہاں پہ کھلانا ہے. میں نے اس سے سوال کیا بھی یار 35 بھینسوں کو تو گھر میں بٹھا کر کھلا سکتا ہے، کیا ایک بچی کو گھر میں نہیں کھلا سکتا؟ تو کیوں رول رہی ہے تیری بچی یونیورسٹیوں میں تعلیم کے بہانے سے؟ اور پیارے جہاں 35 بھینسیں کھا سکتی ہیں وہاں بچی بھی کھا سکتی ہے. ہاں وہاں بچی کو بھی پال سکتے ہیں. مولا کریم نے بیٹی کی بڑی عزت رکھی ہے، اور 9 سال کی عمر میں عورت پر پردہ فرض ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے اگر کرائے گا تو واجب ہے. 9 سال کی عمر میں عورت پر پردہ فرض ہے، اور اس دور میں دیکھا جائے تو 4-5 سال سے ہی پردہ کرایا جائے عورت کو، بچی کو. اب تو کیا جناب علی کہاں سے کہاں تک دنیا پہنچی، کچھ خوف خدا بھی نہیں ہے اور کچھ شرم تک بھی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. باپ بھی کہہ رہا ہوتا میری بیٹی بڑی تعلیم لے رہی ہے. حالات کیا پہنچتے ہیں، جب بھی جناب علی وہ فنکشن کا ٹائم آتا ہے کوئی ہیرا بن جاتا ہے، کوئی رانجھا بن جاتا ہے، کوئی ہیر بن جاتی ہے، کوئی لیلا بن جاتی ہے، کوئی مجنو بن جاتا ہے. ناچ رہے ہیں ڈھول ڈمکے، پتہ نہیں مجنو کون ہے لیلا کون ہے، باپ کو پتہ نہیں. جناب علی تعلیم حاصل کر رہی ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میرا ایک آگے ایک سبق آئے گا کہ کیا بچی
کو پڑھنا لکھنا سکھانا جائز ہے، اس میں اعلیٰ حضرت کے فتاوی اجاز میں بیان کروں گا۔ بہرحال آج کا سبق بہار شریعت کا ہے۔ تو 9 سال کی عمر میں عورت کو پردہ دینا فرض ہے، 9 سال کی عمر میں، اور پردہ بھی وہی شریعت والا، یعنی شرعی برقع ہونا چاہیے۔